آج میں جس عنوان پر بات کروں گا وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور پردہ نشی ماں بہنیں، جہنم واقعی میں ایک دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزر بسر کریں گے تو انہیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں جہنم رسید کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی کہ جو لوگ اپنے دل و دماغ میں یاد رکھے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم پر دوزخ کا عذاب پڑے ہی پڑے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے وہ بدترین جگہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یاد رکھے کہ یہ دوزخ کا عذاب ایک دردناک عذاب ہے، اور جس طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، اے صحابہ تم اس دعا کو اس طرح سے یاد کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اس کے بعد قبر کے عذاب سے بچا، اس کے بعد زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، اس کے بعد قیامت سے پہلے جو فتنہ دجال آئے گا اس سے اللہ محفوظ رکھ۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا تو اے اللہ تو بھلائی کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی اٹھا لینا، جب بھی میرا خاتمہ کرنا تو اے اللہ تو بھلائی پر کرنا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی حضرت انس ہی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث مرات ادخلہ الجنہ ومن استجار ثلاث مرات اللہم اجرہ من النار۔ جو یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کریم جو جنت 3 مرتبہ طلب کرتا ہے،
3 مرتبہ تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ رب العالمین تو اسے جنت میں داخل کر دے. 3 مرتبہ طلب کرتا ہے تو جنت بھی اسے کہتی ہے کہ مولا کریم تو اسے جنت میں داخل کر دے. اور جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے نجات نصیب کر دے. مگر ہم لوگ دن اور رات اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں کہتے کہ مولا ہم گناہ کر لیے ہیں، مولا ہم گناہ کر لیے ہیں، اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں. اے اللہ مجھے قبر کے اور جہنم سے اور تمام چیزوں سے تو اللہ تو بچا لے. دعا نہیں مانگتے. واقع میں ایک دردناک عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. جو لوگ شیطان کے نقشے یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کل قیامت کے دن خسارے اور نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. کون لوگ؟ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا دوست بنتا ہے، اسے چاہیے کہ قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے. جہنم ایک دردناک عذاب ہے، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ مولا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. جب جہنمیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور جہنمی موت موت پکارے گا اور کہے گا مولا مجھے موت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے انسان تم اپنی زندگی پر بہت اتراتا تھا، بہت اکر کر چلا کرتا تھا. اے انسان تم دنیا میں بہت فخر کر چلتا تھا، زمین کو مسل کر چلا کرتا تھا، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم کے داروغہ مالک پوچھے گا کہ اے انسان جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کیوں رسید کیے جا رہے ہو، کیوں پھینکے جا رہے ہو، کیوں جھونکے جا رہے ہو؟ تب انسان کہنے لگے گا مولا کریم ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرتے تھے، غیر کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اس لیے آج اللہ رب العزت مجھے جہنم رسید کر رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں چلایا جائے گا، تپایا جائے گا، جب جہنمی کہے گا مولا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کون سے کھانا دے گا؟ کون سا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا اور تپایا جائے گا، تب جہنمی کہے گا کاش کہ اللہ موت دے دیتا تو یہ اچھا ہوتا، مگر یہ زندگی اچھی نہیں ہے مولا. کہ اللہ رب العالمین بھی کہے گا تم دنیا میں تو فخر کیا کرتا تھا، اپنی جوانی پر اترا کر چلتا تھا، اپنی جوانی کو ادھر ادھر بھٹکا دیا کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم کے عذاب کو مقرر رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. تم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتا تھا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. تم اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے ہٹ کر کام کیا کرتا تھا، اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا، اپنے کام کو انجام دیتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر دیا ہے، خالدین فیہا ابدا، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. میرے بھائیوں،
غور کرو، دنیا بس یوں ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دیا، طاقت و قوت دیا، اس کا صحیح استعمال کیجئے، اللہ کی فرما برداری کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے رسول، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو شدید طرح ہوں گے، شدید فرشتے ان پر متعین کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا ٹھکانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے عبد المطلب، اے عبد المناف، اے عبد الشمس، جہنم کی آگ سے بچو۔ اس کے بعد پھر کہا، اے حضرت فاطمہ میری چہتی لخت جگر نور نظر چشم چراغ میری بیٹی، جہنم کی آگ سے بچو، میں قیامت کے دن میں کوئی سفارش کا نہیں ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے نہایت ہی محبت اور پیار کرتے ہیں، اس بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، میری بیٹی جہنم کی آگ سے بچو۔ حضرت تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور کہا کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ اور جہنم کی آگ کس طرح سے سلگائی جائے گی؟ یہ انسان اور پتھر ہوں گے، انسان سے جہنم کی آگ کو سلگائی اور بھڑکائی جائے گی۔ جس جوانی پر اس نے اترا کر چلتا تھا، اسی سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جس جوانی پر گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، میرے بھائیوں، اسی جوانی کو کل قیامت کی جہنم میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ جہنم ایک بدبودار جگہ ہے، ایک خراب جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ اللہ نے جب تک کی صحت تندرستی دیا ہے، اللہ کی فرما برداری کرو، نافرمانی سے بچو، اللہ کے ماتحت زندگی گزارو۔ جہنم ایک دردناک عذاب ہے۔ جب جہنم میں انسان کو جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، تم کن گناہوں کے بدل تم جہنم میں جل رہے ہو؟ تو کہے گا کہ میں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کے حدود سے ہٹ کر زندگی گزارتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا،
میرے بھائیو، جب جہنمی کہے گا اے رب العالمین مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اللہ رب العالمین ان جہنمیوں کو جب جہنم میں جلایا جائے گا، ان کے بدن سے نکلا ہوا خون اور پیپ جب جہنمی پکار کرے گا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بدن سے نکلا ہوا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، کہے گا کہ تم اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ تو دنیا میں جب جہنمیوں سے دوزخیوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس آدمیوں کو جو دنیا میں بہت عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتا تھا، اپنی جوانی پر فخر کیا کرتا تھا اور اللہ کے حدود سے ہٹ کر کام کیا کرتا تھا، عیاشی کیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اللہ تبارک اور عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے خون کے تالاب میں گوتا لگا دے گا، ڈال دے گا، اور اس کے بعد ڈالنے کے بعد اسے نکالے گا اور کہے گا اے جہنمیوں، اے آدمی، اے بنو آدم کی اولاد، کیا تم جہنم سے جو نکلے ہو تم اس کا کیا مزہ چکھے، کیا مزہ ان کا تھا؟ تب کہے گا تم دنیا میں بہت فخر کر کر چلتے تھے، بہت عیاشی کیا کرتے تھے، بہت اپنی جوانی پر اترا کر چلا کرتے تھے، تم جب جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈالا تھا اس کے بعد پھر نکالا تو تمہارا کیا عالم تھا؟ تو کہے گا کہ مولا ہم تو ہمیشہ پریشانی میں تھے، مگر وہ تو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، بہت عیاشی کرتا تھا، بہت اپنی جوانی پر فخر کیا کرتا تھا۔ کہا کہ میں تو ہمیشہ پریشان ہی تھا، بہت پریشان رہا کرتا تھا، تو آج بھی میں پریشانی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جو دنیا میں مشکلات زندگی گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں گوتا لگائے گا، جنت میں گوتا لگائے گا، اور لگانے کے بعد پھر اسے نکالے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیسا مزہ لگا؟ کہا کہ دنیا میں کبھی مصیبت برداشت کیا؟ تو کہا کہ نہیں، ہم تو کبھی برداشت نہیں کیے۔ اگر جو لوگ قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کیجئے، اللہ کے حدود کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، نہ تو قیامت کے دن آپ ہی سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ قیامت کے دن 3 ایسے انسان کو لایا جائے گا جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ نمبر 1، جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی وہ سب سے پہلے شہید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے شہیدو، دنیا میں میں نے تمہارے پاس جو جوانی دی، دنیا میں میں نے جو پہلوان بنایا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح استعمال کیا؟ تو وہ شہید کہے گا مولا کریم، میں تو اپنی جوانی کو تیرے راستے میں، تیرے جہاد میں گزارا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو کذاب ہے، تو جھوٹا آدمی ہے، تو اپنی جوانی اس لیے گزارا کرتا تھا، اپنی پہلوانی اس لیے دکھایا کرتا تھا کہ دنیا والا ہم کو کہے پہلوان ہے، بہادر ہے، جوان آدمی ہے، اس لیے تو نے اپنی جوانی کو دنیا ہی میں دکھا لیا، تو نے اپنا مزہ کو دنیا ہی میں چکھ لیا، اس لیے میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے فرشتے،
یہ دنیا میں اپنی شہرت کر لیا، اے فرشتے ایسے بندوں کو پکڑ کر منہ کو نیچے کر کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنی جوانی پر بہت فخر کیا کرتا تھا، اپنی جوانی کو یعنی شہرت دکھایا کرتا تھا، اس لیے اے فرشتے یہ دنیا میں اپنے مزہ کو چکھ لیا ہے، آج اس کا کوئی میرے پاس اجرت نہیں ہے، اے فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر دوسرا آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت اسے یاد دلائے گا، میں نے اپنی نعمت دیا، وہ نعمت کیا تھی؟ علم دیا، میں نے تمہارے پاس علم دیا تھا، تمہیں میں نے قاری بنایا تھا، عالم قرآن بنایا تھا، تو نے اپنی علم کو کس طرح استعمال کیا؟ وہ کہے گا رب العالمین تو علم دیا تھا، میں دوسروں تک پہنچایا کرتا تھا، دوسروں کو سکھایا کرتا تھا، دوسروں کو بتایا کرتا تھا، کہے گا کہ اللہ رب العالمین کہے گا تو ٹھیک کام کیا کرتا تھا، مگر یہ کہ تم شہرت حاصل کرنے کے لیے، تم دکھاوا کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ اے فرشتے ایسے آدمیوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تیسرے نمبر پر امیر کو لایا جائے گا، امیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مال کو، اپنی نعمت کو یاد دلائے گا، کہے گا اللہ رب العالمین کہے گا اے امیرو میں نے تمہارے دنیا میں بہت مال دیا کرتے تھے، بہت مال دیا تھا، بہت دولت دیا تھا، ہر چیز کی فراوانی دی تھی، تو نے اپنی دولت کو کس کس جگہ خرچ کیا؟ وہ کہے گا، مالدار آدمی کہے گا مولا تیری نعمت کو میں نے غریب بچی کی، یتیم بچی کی شادی کروا دیا تھا، اور میں نے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، میں مسجدوں میں اور مدرسوں میں خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندو تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک کام کیا، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ مجھے امیر کہا جائے، مجھے امیر کہا جائے، مجھے مالدار کہا جائے، تم دنیا میں مالدار کہلوا لیا، امیر دنیا میں کہلوا لیا، جب دنیا میں جب یہ کام کہلوا لیا تو تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے فرشتے ایسے آدمیوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ میرے بھائی اور دوستو جہنم کی آگ سے پناہ مانگو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھنا، جب تک اس دنیا میں زندگی بس دینا تو اے اللہ تو عزت و آبرو کے ساتھ دینا، مولا کریم جب تک اس دنیا میں حیات باقی رکھنا تو اللہ تو عزت کے ساتھ، اے اللہ تیری فرما برداری کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی اٹھا لینا تو مولا تو ایمان اور بھلائی پر اٹھا لینا۔ دعا کیجیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، جہنم کا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے منہ پر ایک پتھر کو ڈالا، ایک پتھر کو پھینکا، اور وہ پتھر گرتے گرتے 70,000 سال کے بعد اسے اپنے گرا یعنی اپنے تہ کو پایا۔ میرے بھائیوں غور کرو جہنم کتنا گہرا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے منہ پر ایک پتھر کو ڈالا، گرتے گرتے 70,000 سال کے بعد اپنے تہ کو پایا۔ معلوم چلا کہ جہنم کتنا دردناک جگہ ہے اور کتنی گہری جگہ ہے، اور اس جگہ میں اس اللہ رب العالمین کس آدمی کو رکھے گا؟ وہی آدمی جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کیا کرتے تھے، غیر کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، غیر سے مانگا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے فریاد طلب کیا کرتے تھے، اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں رسید کر رہا ہے۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس آدمیوں کو رکھا جائے گا جو دنیا میں منافقت والا قیام کرتا تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس آدمی کا جگہ دوں گا جس آدمیوں نے منافقت والا قیام کیا کرتا تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منہ پر کچھ اور بات اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور بات کیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق رہا کرتے تھے، اور منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کہتے تھے، اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو اچھے ہیں، آپ تو اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے بہت اچھے نبی ہیں۔ ان کے بعد آپ کے جب پیچھے ہٹ جاتے تھے تو آپ کی برائی کیا کرتے تھے، آپ پر کیچڑ اچھالا کیا کرتے تھے، آپ کو طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ چیزیں ہمارے مسلم سماج کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ہمیں تمام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، منافقت والا کام مت کرو۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالی منافق کو سب سے نچلے طبقے میں رکھے گا۔ جہنم اتنا گہری جگہ ہے، اس گہری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی منافق کو رکھے گا جو کسی کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کیا کرتے تھے، منہ پر کچھ اور بات اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ایک دردناک عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے تمام کے لوگ پائی جاتی ہے۔ جہنم کی آگ سے بچیے، جہنم کے عذاب سے بچیے۔ جہنم ایک ایسی دردناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے میرے بھائیوں۔ جب جہنمی جہنم میں جلیں گے اور جہنم میں جلتے جلتے وہ نکلنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، مارو اس کے سر پر پتھر، اور مارتے مارتے پھر اسے اندر بھیج دو۔ میرے بھائیوں، جہنم ایک اتنا خطرناک جگہ ہے۔ ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار دعا کرتے تھے، روتے تھے، کلپتے تھے اور کہتے تھے، میرے مولا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بچا۔ میرے بھائیوں، ہم تو دن اور رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی حدود سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں، مگر ہم دعا نہیں کرتے، ہم مانگتے نہیں، کہتے اللہ سے نہیں کہتے کہ مولا ہم تو تیری نافرمانی کرتے ہیں، تجھ سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، زندگی اور موت کے فتنے سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، جہنم کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے بچو۔ قیامت کے دن جب جہنم میں جلیں گے، کوئی آپ کو مددگار، کوئی طلبگار، کوئی آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا سوائے آپ کے اعمال کے۔ کل قیامت کے دن یہاں ماں باپ اپنے اولاد سے کتنی پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے نظروں کے سامنے ان کی اولاد کو جہنم رسید کرے گا، جہنم میں پھینکے گا، تو کہے گا مولا سے، اس ماں باپ کہے گا، اے اللہ آج میرے بچے کو کیوں جہنم رسید کر رہے ہو، کیوں پھینک رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کہے گا، اے میری بندیوں، میں تمہارے پاس اولاد دیا تھا، میں تمہارے پاس بیٹی اور بیٹے دیے تھے، مگر تو نے اپنی بیٹی کو صحیح تربیت نہیں دیا، اللہ کی فرما برداری نہیں بتایا، اس لیے آج میں تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیٹیوں کو اور تمہارے بیٹوں کو جہنم میں پھینک رہا ہوں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہنم سے پناہ طلب کرو، اور اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زندگی گزر بسر کرو، اس سے ہٹ کر کام نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
حد بتایا ہے اس حد تک کام کرو، اللہ کے حد سے ہٹ کر کام نہ کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے سے ہٹ کر کام کرتا ہے، شرکسی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم کا ٹھکانہ رکھ دیا ہے، اور اتنا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا کہ اے صحابہ، جہنم کی آگ سے بچو، اے میری بیٹی جہنم کی آگ سے بچو، اے میری بیوی جہنم کی آگ سے بچو۔ کیوں کہا اللہ کے نبی، کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قریبی رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم ایک ایسا دردناک اور عذاب ہے جس کا کیا کہنا میرے بھائی۔ پناہ طلب کرنی چاہیے، جہنم سے بچنی چاہیے۔ جو شیطان کا دوست بنتا ہے، جو شیطان کا دوست بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ویسا ہی اسے رسید کر دے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، تو اللہ اس کے رسول کے تحت ماتحت زندگی گزارو اور پناہ طلب کرو۔ کل قیامت کے دن کوئی اسے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، کلا لیدنبذن فی الحطمہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حطمہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ پھینکا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ فی امد ممددہ، بند کمرے میں بند کر دیا جائے گا، موٹی موٹی رسیوں سے انہیں جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا۔ فی امد ممددہ، وہ آگ ان کے سینوں پر چڑھے گی، اتنی دردناک آگ ہوگی۔ نار اللہ العاغ، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ آج انسان چھوٹی سی آگ، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو خود سے سلگائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، اس جہنم کی آگ سے بچو، جہنم سے پناہ طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ سے ہٹ کر زندگی اپنی نہ گزارو۔ اور کسی کے عیب کو مت ٹٹولو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جہنم کا ایک نام ویل بھی ہے۔ جو کسی کے عیب کو ٹٹولتے ہیں، نکالتے ہیں، اور اس کے بعد غیبت کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے ویل سے تعبیر کیا ہے، ایک دردناک عذاب ہے۔ کوئی جہنم اچھی جگہ ہے؟ اگر آپ بھی، ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت زندگی نہ گزاریں گے تو ہم اپنا بھی ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔